अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, आज एक ऐसी खबर आपको बताएंगे कि हो सकता है वो सुन के आप हिल जाएं। हो सकता है जो अमेरिका कर रहा है ईरान के साथ ये पूरा का पूरा एक डाइवर्टर हो, ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको दिखाया जा रहा है, और दर हकीकत जो कुछ अमेरिका कर रहा है वो कहीं और हो रहा है। एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, ये एक आपको खबर देंगे। एक ऐसी जगह पे जहां पे मुस्लिम उम्मा को बहुत ज्यादा मसला था और मुस्लिम उम्मा खड़ी थी जाके अमेरिका के साथ उस सेंस में कि मसले को हल करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम कहीं से कहीं और निकल चुका है इस वक्त। और हो सकता है इजराइल ने एक पूरी साजिश घड़ ली हो और इस वक्त जो आपको दिखाया जा रहा है वो वैसा हो ही ना। और फिर आपको ये बताएंगे कि अमेरिका ने पाकिस्तानियों के वीजे बंद कर दिए। जी, ये खबर बिल्कुल ठीक है, अमेरिका ने वीजे बंद कर दिए पाकिस्तानियों के। ये क्या डिटेल है ये भी आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि अभी तक की जो सूरत हाल है ईरान की और अमेरिका की, जो उनके दरमियान में चल रहा है, वो सूरत हाल कहां तक पहुंची है, हमला कब हो रहा है, नहीं हो रहा है, पूरी सिचुएशन क्या है, ये डिटेल से जानिएगा। और फिर एक खास पैगाम आपको जावेद चौधरी साहब और देंगे, जो अपने इब्तदाइये में ही वो बता देंगे स्टार्ट में स्टोरी से पहले। वो भी एक खास पैगाम है, मैं नहीं बता रहा, वो क्या है वो खुद बताएंगे। अच्छा, और उसके बाद आपने एक चीज याद रखनी है कि आपने अगर जावेद चौधरी साहब के कॉलम पढ़ने हैं तो JavedCH.com पे जाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, वहां ये कॉलम पढ़िएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल आपने जरूर करना है। और आप चलते हैं अपने डिटेल वीलॉग की तरफ, और पहले सवाल से पहले चौधरी साहब का एक खास मैसेज। अब ये जो मैसेज है ये बेसिकली अबसार आलम साहब का एक क्लिप है जो इस वक्त बड़ा वायरल हो रहा है, और उसके अंदर क्योंकि उन्होंने मेरा नाम भी लिया है, तो उसके बाद फिर ज़राए ने मुझसे रब्ता किया, और ज़राए का जो व्यू है मैं चाहता हूँ कि वो भी सबके सामने रख दिया जाए। अबसार आलम साहब ने उसके अंदर ये एतराज़ किया था कि ये जो इदारा है अफवाज पाकिस्तान का, इसके अंदर रिफ्ट है, और जो पुराने उस ज़माने के यूट्यूबर्स हैं उनको बनाया गया था, और जो लोग इनको बना रहे थे, जो इनके हैंडलर थे, वो अब भी इदारे के अंदर मौजूद हैं और वो इनको इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, और अदारा डिवाइड है और वहाँ पे लड़ाई चल रही है। कोई इस टाइप की उनका कोई वीलॉग था, और उसके अंदर कोई क्लिप था जो वायरल हुआ। उसके ऊपर जो रद्द अमल है वो मुझे इसलिए उन्होंने दिया कि क्योंकि मेरा नाम उन्होंने इसके अंदर बयान किया था। तो जो ज़राए हैं, फौजी ज़राए हैं, जो उनका उनका ये कहना है कि ये मुकम्मल तौर पे शोशा है और इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। बयानिया जो अफवाज पाकिस्तान का है वो पूरी फ़ौज उसके ऊपर मुत्तफिक है, बड़ी क्लैरिटी है उसके अंदर, किसी किस्म का कोई इबहम नहीं है। दूसरा ये है कि फ़ौज के अंदर कोई धड़ा नहीं है, फ़ौज पूरी तरह एक है, और जनरल आसम मनीर साहब फील्ड मार्शल जो है उनके ज़ेर कमान किसी को कोई इशू नहीं है। और जो लोग ये ख़बरें दे रहे हैं वो बेसिकली प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और वो मुल्क के साथ और इदारे के साथ हमदर्दी का इजहार नहीं कर रहे, उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। और साथ साथ ये भी बताया गया कि ये जो लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो आधा सच बयान कर रहे हैं, आधा वो सच बयान नहीं करते। जहाँ पे सच बोलना चाहिए वो नहीं बोलते। दूसरा उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले अफवाज पाकिस्तान के साथ थे, जैसे कि आदिल राजा है, और वो आदिल राजा साहब जो हैं क्योंकि इदारे का हिस्सा रहे हैं, उसके बाद वो मुनर्रफ हो गए, बाहर चले गए, और अब वो जो मालूमात दे रहे हैं वो मालूमात को ख़ास नहीं है। मसलन वो जब किसी इदारे का जिक्र करते हैं या किसी जगह का जिक्र करते हैं तो वो तो वैसे ऑब्वियस है, सबको पता है कि जब भी मीटिंग होगी इस हाल के अंदर होगी, और जब भी मीटिंग होगी आर्मी चीफ की तो उसमें कोर कमांडर्स भी होंगे, और वो सारे बाकी कमांडर्स भी होंगे, उसमें आईएसआई के चीफ भी होंगे। तो जब इस टाइप की कोई मीटिंग होती है और उसके बारे में जब इंफॉर्मेशन दी जाती है तो इंफॉर्मेशन हाफ इंफॉर्मेशन होती है। वो जो पुराना उनका एक्सपोजर है उसकी बुनियाद पे कह देते हैं कि जी जीएचक्यू के अंदर मीटिंग हुई, जीएचक्यू के कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर हुई, उसके अंदर कोर कमांडर्स भी शामिल थे, सबको पता है, ऑब्वियस है कोर कमांडर शामिल। लेकिन जो कुछ वहाँ पे डिस्कस हुआ उसके बारे में उनके पास कोई मालूमात नहीं होती, और वो लोगों को गुमराह करते हैं और डिस्टार्ट करते हैं लोगों को। और साथ साथ क्योंकि अबसार आलम ने कहा था कि आस्तीनों के अंदर बुत छुपे हुए हैं या सांप छुपे हुए हैं जो उनको डस रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कोई सांप नहीं है और कोई हमें डस नहीं रहा, कोई बुत नहीं है। बड़ी क्लैरिटी है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, और अगर कोई हुआ तो हम आपको खुद ही बता दें। तो ये एक मैसेज था, मैंने कहा उसके ऊपर जो है ना वो बता दिया जाए कि एक दूसरी तरफ से भी ये व्यू आया अबसार आलम साहब की बात पे। चले, बिल्कुल सही, चलें जी वीलॉग स्टार्ट करते हैं अपना। जी, पहला सवाल ही हमारा बड़ा डेंजरस है कि गजा में जो हो रहा है, क्या अमेरिका कोई वारदात डाल रहा है? जो हमें दिखा रहा है वो है ही नहीं, ये सजी दिखा के खब्बी मारने वाली पॉलिसी है क्या, ये जानते हैं। अब दो वाकयात हो रहे हैं बैक वक्त, और दोनों के अंदर आलम इस्लाम फंसा हुआ है। एक तो ईरान के ऊपर हमले का ऐलान किया गया रहा है, और अभी बल्कि राइटर की स्टोरी में देख रहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमला होने का इम्कान है, और डोनाल्ड ट्रंप ने हमले की बाकायदा क्लियरेंस दे दी है, और उनको सब कुछ बता दिया गया है कि जनाब हमारी तैयारी ये है। बल्कि एक रूट भी बताया गया है कि अगर हमारे जहाज़ जाएंगे तो ईरान को कैसे स्ट्राइक करेंगे।
وہ روٹ جو ہے اس کے اوپر ایک جہاز سا بنا کے دکھایا گیا کہ یو ایس اے سے نکلے گا، پھر اس کے بعد وہ پیچھے سے گھوم کے انڈونیشیا کی طرف سے، آسٹریلیا کی طرف سے، انڈونیشیا کی طرف سے ہوتا ہوا وہ انڈیا کے پاس سے جائے گا، پھر پاکستان سے جائے گا، اور یعنی بحری راستہ اختیار کرے گا، اور پھر وہ ایران کے اوپر سٹرائک کرے گا، ایران کے اوپر سٹرائک کر کے پھر وہاں سے واپس پاکستان کے پانیوں سے گزر کے، یعنی پاکستان کی سرزمین سے نہیں گزرے گا، پاکستان کے ساتھ جو پانی ہے، کھلا سمندر ہے جو انٹرنیشنل واٹرز ہیں، اس کے اوپر سے گزرے گا، پھر وہاں سے پھر انڈیا کے قریب سے گزرے گا، لیکن وہ بھی انٹرنیشنل واٹرز ہوں گے، پھر وہاں سے وہ واپس انڈونیشیا سے ہوتا ہوا آسٹریلیا سے تھوڑا سا ڈائیورٹ کرتا ہوا اپنے آپ کو دوبارہ امریکہ کے اندر چلا جائے گا، مطلب کسی ملک کی سرزمین استعمال نہیں تو کرے گا. کسی ملک کی سرزمین کے اوپر سے نہیں گزرے گا. تو ایک باقاعدہ جہاز بنا کے وہ دکھا دیا گیا ہے کہ یہ روٹ ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریڈ سی کا جو آپشن ہے وہ استعمال کرے گا، یعنی عرب ملکوں کی طرف سے آئے گا اور پھر ایران کے اوپر اٹیک کر کے واپس چلا جائے گا. یہ دیکھو 3 روٹس ہیں اس وقت ایران کے اوپر اٹیک کے. ایک جو روٹ ہے وہ اگر امریکہ خود وہ استعمال کرتا ہے تو وہ انڈونیشیا کا راستہ اختیار کرے گا، کیونکہ اس سائڈ سے بھی امریکہ جو ہے وہ آسٹریلیا کے قریب ہے، آسٹریلیا نیوزی لینڈ وغیرہ سے جاپان سے قریب ہے. یہی وجہ تھی کہ جاپان نے جب ورلڈ وار سیکنڈ کے اوپر حملہ کیا تھا، وہ کہا جی امریکہ کے اوپر پرل ہاربر کے اوپر حملہ ہو گیا. اب پرل ہاربر جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے جاپان سے، اس سائڈ سے جو امریکہ ہے وہ جاپان کے قریب ہے، 7 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، 7 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اور اس کے بعد وہ پرل ہاربر آ جاتی ہے، یعنی اتنا قریب ہے. اب دیکھیں نا، ایک اگر آپ نے جاپان سے امریکہ جانا ہو تو یہ سارا راستہ سے گھوم کے کو 22 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے آپ امریکہ جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بیک سائڈ سے آسٹریلیا سے ہوتے ہوئے بڑی آسانی سے آپ جا سکتے. آسٹریلیا سے فلائٹس ہیں، ڈائریکٹ فلائٹس ہیں امریکہ کے، اور ہونولولو جو ہے ان کے بہت قریب آتا ہے سارا. تو یہ والا جو علاقے ہیں نا وہ بہت قریب ہیں آسٹریلیا کے، بلکہ وہ گرم علاقے ہیں، پیسیفک کے اندر آتے ہیں وہ سارے. تو وہ بھی ایک آپشن روٹ ہے کہ آپ انڈونیشیا سے ہوتے ہوئے، اس کے قریب سے ہوتے ہوئے، سمندروں سے ہوتے ہوئے آپ بالکل آ کے ایران کے اوپر اٹیک کر کے وہاں سے واپس بھی جا سکتے ہیں. دوسرا جو راستہ ہے وہ رشیا کا راستہ ہے، کہ اگر فرض کریں کہ آپ نے آنا ہے اور امریکنز نے آنا ہے تو وہ پھر رشیا کا راستہ اختیار کریں گے، امریکہ سے نکلیں گے، اور اوپر سے آسٹریلیا سے، نیوزی لینڈ سے ہوتے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ پھر جاپان سے ہوتے ہوئے، پھر اس کے ساتھ ساتھ سائبیریا سے ہوتے ہوئے سارا رشیا کراس کر کے آپ ایران کے اوپر اٹیک کر کے اس سائڈ سے بھی جا سکتے ہیں. اور تھرڈ جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اٹلانٹک اوشن کو کراس کریں گے، اور کراس کرنے کے بعد پھر آپ عرب ملکوں کے اوپر سے گزریں گے، اور عرب ملکوں کے اوپر سے گزر کے آپ ایران کے اوپر اٹیک کر کے وہاں سے واپس جائیں گے. جیسے کہ ایران کے اوپر جو پہلا حملہ ہوا تھا امریکہ کا، جو پچھلے دنوں حملہ ہوا تھا، وہ یہی روٹ استعمال کیا گیا تھا، یہ عربوں کے اوپر سے گزر کے ایران کے اوپر حملہ کیا گیا تھا. تو وہ ایک تیسرا روٹ بھی ہے. لیکن ایک روٹ جو ہے وہ امریکن جو ادارے ہیں انہوں نے دکھایا ہے کہ جی یہ ہمارے پاس روٹ ہے، کسی ملک کے اوپر سے نہیں گزریں گے، سمندر کے اوپر سے گزریں گے اور چلے جائیں گے اور اٹیک کریں گے اور واپس آ جائیں گے. یہ اٹیک کیا ہونا ہے جو کر کے واپس چلے جانا، یہ تو سمجھ سے ہی باہر. یہ میرا خیال ہے کوئی جہازوں کے ذریعے بم پھینکیں گے. میرا فٹ آن گراؤنڈ، سولجر آن گراؤنڈ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. رجیم چینج والا تو معاملہ رجیم چینج وہ اسی طرح کریں گے نا کہ اگر فرض کریں کہ ان کی قیادت اڑا دی، اگر آپ نے 50 لوگ مارتے ہیں، جو 50 ٹارگٹ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، تو جو ان کی قیادت ہے اڑ جائے گی. اور جب قیادت اڑے گی تو اس کے بعد نئی قیادت بنانے کے لیے آپ کو ٹائم لگتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ فوری طور پہ ایک آدمی چلا گیا تو ساتھ ہی ایک نیا آدمی نے ریزیوم کر لیا اس کو. وہ ایک کرائسس پیدا ہوتا ہے اس کے اندر، اور اس کرائسس میں اگر پبلک باہر آ جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا. تو وہ میرا خیال ہے یہ میڈیم استعمال کریں گے. انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے کچھ بڑی بلڈنگز کو اور کچھ لوگوں کو، جو 50 کے قریب لوگ ہیں جو اس وقت پورا سسٹم چلا رہے ہیں ایران کا. اور جب وہ ٹارگٹ ہو جائیں گے تو پھر پبلک باہر آ جائے گی، اور ساتھ ہی آرمی سے ریوولٹ ہو جائے گی. جو امریکنز کا خیال ہے کہ ایئر فورس کام کرنا بند کر دے گی، ان کی نیوی کام کرنا بند کر دے گی، پھر ان کی جو فوج ہے، بڑی فوج ہے، وہ کام کرنا بند کر دے گی. سائیکولوجیکل وارفیئر نہیں لگ رہا کہ صرف دھمکیاں دے رہے ہیں مفت. ایسے ہوتا ہے. وہ جو میزائل کا ہیڈ ہے، جو میزائل ان کی یونٹ کا ہیڈ ہے، کور کا، میزائل کور کا ان کا جو ہیڈ ہے، اس کو مار دیں گے، اور اس کے بعد نیا جو اپوائنٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم چاہیے. اب اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی کچھ ٹائم، مثلا آپ سپریم کمانڈر اپوائنٹ کریں گے ان کو، یا آرمی چیف ان کو اپوائنٹ کریں گے، یا پرائم منسٹر اپوائنٹ کریں گے. اب اگر خدا نخواستہ پرائم منسٹر بھی نہیں رہتے، پھر جو آرمی چیف بھی نہیں رہتے، اور آیت اللہ علی خامنائی بھی نہیں رہتے، تو کون اپوائنٹ کرے؟ تو ایک کرائسس پیدا ہو جاتا ہے ملک کے اندر. اور اس کرائسس کے دوران اگر پبلک باہر آ جاتی ہے تو پورا سسٹم ختم ہو جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے امریکہ اس سائڈ پہ جا رہا ہے. جو صاحب پچھلی جنگ میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے نائب مقرر کر دیے تھے، 2 دن میں سب کچھ واپس کھڑا بھی ہو گیا تھا، لیکن یہ انہیں بھی پتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، تو وہ اپنے نائب مقرر کر چکے ہوں گے آلریڈی. ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن اس کے لیے اناؤنسمنٹ چاہیے نا. پھر یا تو اناؤنسمنٹ کریں اور ان سے حلف لیا ہو برابر کہ یہ حلف ہو گیا ہوا ہے،
اور ان کی اناؤنسمنٹ ہوگی. تو ایسا اگر اناؤنس کر دیں گے تو وہ بھی ٹارگٹ پہ آ جائیں گے. نہیں وہ تو ہے، دیکھو یہ تو ہے، لیکن دو چیزیں ہیں، یا وہ کرائسس لیں گے یا پھر یہ کرائسس لیں گے. تو مجھے لگتا ہے امریکہ جو ہے نا اس طرف جا رہا ہے اور وہاں پہ اپنی فوج نہیں اتارے گا، فوج اتارنے کی غلطی نہیں کرے گا. ٹھیک. اب اس کے بعد امیڈیٹ ریئیکشن جو ایران کا ہوگا وہ بھی بڑا میٹر کرے گا. اگر وہ میزائل چلا دیتے اندھا دھند اور اس کے اندر وہ امریکہ کے جتنے اڈے ہیں، جیسے کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جناب ہم نا کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور جو ریجن کے اندر امریکن اڈے ہیں ہم سب اس کے اوپر اٹیک کر دیں گے، زیادہ خلیجی ممالک میں. اتحادیوں کے اوپر اٹیک کر دیں گے، مثلا یو ای کے اوپر اٹیک کر دیں گے، سعودی عربیہ کے اوپر کر دیں گے، اور ساتھ ساتھ ٹرکی کے اوپر کر دیں گے، جو قریب ترین ان کے اڈے ہیں نا وہ یہ ہے. اب اگر وہ اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں تو پھر ایک نیا کرائسس ڈیولپ ہو جائے گا، پھر تو سیدھی جنگ ہے. اور یہ اس جنگ کے اندر اگر رشیا کود جاتا ہے یا چائنا ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر ایک بڑا کرائسس ہے، گلوبل کرائسس ہے. پھر آپ سمجھیں گے تھرڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہو گئی. پھر اس کو کنٹرول کرنا آسان کام نہیں ہوگا. لیکن اب یہاں پہ نا جو سعودی عربیہ کی پوزیشن ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہے. سعودی عربیہ نے فوری طور پہ کہہ دیا کہ جناب ہم تو مخالفت کر رہے ہیں. انہوں نے بلکہ وارن کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ آپ بالکل یہ نہ کیجیے گا، کیونکہ جو ہی آپ یہ کریں گے تو عالمی مارکیٹ جو آئل کی ہے وہ خراب ہو جائے گی، وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، اور اس کا پوری دنیا کی معیشت کا نقصان ہوگا اور آپ کا بھی ہوگا. تو سعودی عربیہ جو ہے نا وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اس نے بلکہ ایران کو میسج دیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین جو ہے یا اپنی جو فضائی حدود ہے اس کو آپ کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو ساتھ ساتھ اس کے قطر بھی ہے، عمان بھی ہے، اور ان دونوں ملکوں نے خبردار قرار دے دیا امریکہ کو. اس کو کہہ دیا کہ بھائی خبردار، اگر آپ نے یہ غلطی کی، اگر آپ نے یہ غلطی کی تو پھر یہ اس کی ایک قیمت ہے جو برداشت کرنی پڑے گی. اور ساتھ آبنائے ہرمز جو ہے نا اس کا یہی ایشو ہے کہ وہاں سے جو 20 سے لے کے 30% آئل جو ہے اس کی ترسیل یہاں سے ہوتی ہے پوری دنیا کی. اور اب اگر ایران اس کو بند کر دیتا ہے، جو ہی وہ بند کرتا ہے، ہمیشہ ایران کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے، اور وہاں پہ وہ اگر اس کے اندر بم لگا دیتا ہے، بارودی سرنگیں لگا دیتا ہے، اور اس کے بعد اب وہاں پہ جہاز اڑا دیتا ہے جتنے بھی ہیں جو بحری جہاز ہیں، ویسلز ہیں، تو اس کے بعد ایک بڑا کرائسس پیدا ہو جائے گا. اور اس کرائسس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امیڈیٹلی جو پیٹرول ہے اس کی قیمت $100 پر بیرل سے اوپر چلی جائے گی. ٹھیک ہے. جو ایک نیا کرائسس، اور یہ سعودی عربیہ نے ان کو بتایا. یہاں پہ میں ایک اور چیز کی وضاحت بھی کرتا جاؤں، مجھ سے غلطی ہوئی، پچھلے جو میرا ویلاگ تھا اس کے اندر میں نے جو پرنس محمد بن سلیمان ہیں ان کے حوالے سے کلپ دکھایا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت اللہ ہیں یہ ہٹلر ہے. وہ ہماری ٹیم نے وہ رکھ دیا تھا اس کے ٹائم لائن کے اندر، ہمارے اس کے اندر، اور میں اس کو زیادہ توجہ نہیں دے سکا. تو وہ 7 سال پرانا کلپ ہے، جبکہ اب سعودی عربیہ کی جو پوزیشن ہے ایران کے معاملے میں مکمل طور پہ مختلف ہے. تو پرانا کلپ تھا وہ اس کے اندر آ گیا، تو میں معذرت چاہتا ہوں، وہ ہماری غلطی ہے. تازہ ترین جو ہے وہ سعودی عربیہ ایران کے ساتھ کھڑا ہوا، اور انہوں نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی. اب آئل کی مارکیٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی اور بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو سعودی عربیہ، قطر اور عمان تینوں ملک جو ہیں اس وقت ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اب اگر ان کی مخالفت کے باوجود امریکہ یہ کام کرتا ہے تو واقعی بڑا کرائسس ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے دوستوں کو دوست نہیں سمجھتے، پھر آپ ان کو غلام سمجھتے، اپنا ملازم سمجھتے. آپ کی نظر میں ان کی بات کی کوئی وقت نہیں ہے، جو بڑی خوفناک چیز ہے. اس کا مطلب یہ امریکہ کا ایک نیا چہرہ بھی دنیا کے سامنے آ جائے گا، نیا فیس بھی آ جائے گا کہ یہ کسی کا بھی نہیں ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں. ویسے آپ کو لگتا ہے کسی کو دوست سمجھتا ہے ٹرمپ جو؟ دیکھیں اب سردست تو وہ کہتا ہے اور ہوتا بھی ہے، تو اب دیکھتے ہیں نا، اگر وہ فرض کرنے نہیں کرتا ہو تو یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوگا، آبیس ہو جائے گا، لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا کہ یار یہ کسی کا دوست نہیں ہے. تو پھر ری الائنمنٹ ہوگی، سب کو نئے دوست تلاش کرنے پڑیں گے، پرانے دوستوں سے جان چھڑانی پڑے گی یا پرانے دوستیوں سے نکلنا پڑے گا. شوہر صاحب، ترکی اور رشیا کے لیے کتنا بڑا الارم ہے، ترکی کہہ رہا ہوں معذرت، چین اور رشیا کے لیے، کہ ان کے جتنے الائز ہیں یہ سب کو ماری جا رہا ہے امریکہ، اور وہ اپنے کسی الائی کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو رہا. اس کی چائنا تو اس کی پالیسی مختلف ہے، وہ کسی کنفلکٹ میں نہیں پڑتا. رشیا جو ہے نا وہ ابھی صبر سے دیکھ رہا ہے، وہ ابھی صورتحال کو دیکھ رہا ہے کہ یہ ہوگا کیا آنے والے دنوں میں. پھینٹوائی جا رہے ہیں اپنے سارے الائز. امریکہ کیا کرے گا سارا. تو یہ جو ہے نا میرا خیال جو سپر پاور ہوتی ہے نا جی، اس کی اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں کودا نہیں اور اس کے بعد یہ جنگ شروع ہو جائے گی. اور جنگ جو ہے نا وہ بڑی خوفناک ہوتی ہے. اب دیکھیں ورلڈ وار سیکنڈ کے اندر 10 کروڑ بندہ مر گیا تھا، اور وہ دور تھا جس کے اندر ایٹم بم بھی بنا ہی نہیں تھا، آخر میں جا کے نکلا. جو سب جو امریکہ کر رہا ہے اسے نہیں پتا یہ کتنا خطرناک ہے، وہ تو اندھا دھند بدماشی کر رہا ہے. اب میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہے نا چائنا اور رشیا، یہ پرانے ملک ہیں نا جی، ان کی بڑی ہسٹری ہے. تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکہ کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو وہ چاہیں گے کہ سارے اتحادی کھڑے ہو جائیں. وہ خود ہی امریکہ کے خلاف ریوولٹ کریں گے، بند کرو یہ. جیسے کہ ابھی وہ گرین لینڈ کی بات کر رہا ہے، تو اسکینڈینیوین کنٹریز کو نقصان ہے نا اس کا. تو رشیا کو کیا ضرورت ہے اسکینڈینیوین کنٹریز کے معاملے میں پڑے.
تو اب دیکھتے ہیں جیسے کہ اس نے ڈنمارک نے کہا ہے نا جی کہ خبردار جو آپ نے اس طرح سائٹ پہ دیکھا، اٹلی جو اس کی طرف سے آوازیں آنی شروع ہو گئی نا جی، یا پھر یہ جو ان کے الائی ہیں جو ساؤتھ امریکن ملک ہیں وہ بھی اب بولنا شروع ہو گئے نا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ذرا بولیں صحیح، جب بولیں گے اور ان کے مدد کی ضرورت پڑے گی یو این میں جائیں گے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے ان کے ساتھ۔ اب ایران تو بول رہا ایران کو ہے، ایران تو الگ الائے ہے ان کا۔ قابل ہے۔ اب یہ دو چیزیں ہیں جو نا بڑی اس وقت جو ٹرکی قسم کی صورتحال ہے۔ ایک تو صورتحال یہ ہے کہ ایک تو ایران کے اوپر اٹیک ہو رہا، اب یا تو واقعی ایران کے اوپر اٹیک کر کے وہ دوسرا کام جو آج اناؤنس کیا امریکہ نے وہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کی پوری کوشش ہے کہ اس سائٹ پہ اٹینشن نہ ہو، وہ ہے تھوڑا سا غزہ لوگوں کو کے بتا اندر۔ دیں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ بات کیا میں کرنا وہ ہے غزہ کے اندر فیز 2۔ اسٹیو وٹکاف جو ہے اس نے اناؤنسمنٹ کر دیا ہے کہ اب ہم جو غزہ کا فیز 2 ہے وہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اور پہلے مرحلے میں کیونکہ جنگ بندی ہوئی تھی، اور اب دوسرا جو مرحلہ ہے اس کے اندر ڈی ملٹرائزیشن کریں گے، یعنی جو اسلحہ ہے اس کو جمع کریں گے، اور جو ٹنلز ہیں 1500 کلومیٹر کی اس کے اندر گھسیں گے۔ پھر انہوں نے کہا ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بنے گی، جو انٹرنیشنل ٹیکنوکریٹس جس کے اندر وہ ایک پرانے وہ بھی تھے، پرائم منسٹر بھی تھے یو کے، آپ کو پتا ہوگا۔ ہاں جی ہاں جی بالکل، اور جو عراق میں جو حملے میں شریک تھے جناب وہ۔ انہوں نے بھی آنا تھا لیکن اب وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اچھا، اس کے ساتھ تعمیر نو، تو انہوں نے کہا جی 3 جو کام ہے ہم شروع کرنے لگے۔ اب یہاں پہ جو کیچ ہے نا، وہ کیچ یہ ہے کہ یا تو یہ غزہ کے اندر جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے لوگوں کی یا اسلامی دنیا کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایران کا محاذ کھولا تاکہ اسلامی دنیا اس کے اوپر لے اور اس سائڈ پہ یہ مکمل قبضہ کر لیں، یہاں پہ فوجیں داخل کر کے اور جو حماس کے پاس اسلحہ ہے وہ اسے جمع کرنا شروع کر دیں اور قبضہ کر لیں مکمل طور پہ، صحیح ہے۔ اور دنیا جو ہے نا ایران کے اوپر فوکس کر کے بیٹھی ہو، یا تو یہ ہو۔ اور دوسرا یہ آپشن ہو سکتا ہے کہ ایران کے اوپر یہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور دنیا کو کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے غزہ کے چیپٹر کھول لیے کہ یہ اس کرائسس کا شکار بھی ہو جائے، دنیا اب اس کے بارے میں بھی سوچنا شروع کر دے اور شور و شرابہ کرنا شروع کر دے کہ ہم اپنی فوج نہیں دے رہے، ہم وہاں پہ نہیں جا رہے، ہم کچھ نہیں کریں گے اور ہم کچھ نہیں کرنے دیں گے۔ اور یہاں پہ ایک نئی کرائسس جو ہے وہ سفارتی کرائسس شروع ہو جائے، پاکستان کے ہم فوج نہیں دے رہے، انڈونیشیا کے ہم فوج نہیں دے رہے، ترکی کے ہماری طرف سے بھی انکار ہے، ہم نے تو نہیں جانا ادھر سے۔ جو ایسا مجھے ایک چیز بتائیے، امریکہ اب ایران سے کیا چاہتا ہے؟ وہ خود کہتا ہے کہ ان کی جوہری صلاحیت ختم ہو چکی ہے، امریکہ کہتا ہے، تو اگر جوہری صلاحیت ختم ہو چکی ہے تو امریکہ مطلب ایران پھر عمل لڑنا ہے، مطلب کیا کرنے آ رہے ہیں؟ یہ پاور ہے، پاور کی کوئی لاجکس نہیں ہوتی، پاور کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتے، پاورفل ہوتا ہے۔ کبھی شیر نے انسانی حقوق کا یا جانوروں کے حقوق کا کبھی اس نے فیصلہ کیا ہے؟ مثلا نظام میں ہرن ہے، روتی پیٹتی رہتی ہے، وہ کھا جاتا ہے اس کو، اور کسی کے اندر جان ہے جو کہے کہ شیر صاحب ہم مذمت کرتے ہیں آپ کی، نہیں، وہ کھا جاتا ہے جا کے۔ طاقت ہے نا، جو طاقت کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، تو وہ یہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مثلا کہ وہ کہا جی عراق کے اوپر انہوں نے کہا جی ان کے پاس کیمیکل ویپنز ہیں اور ماس ڈسٹرکشن کے پوری دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہاں پہ 10 لاکھ بندہ مر گیا اور برا حال ہو گیا عراق کا، تو کہا کہ سوری معافی چاہتے ہیں، یہ تو ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی، 1 ملین لوگ 1 ملین لوگ مر گئے، پورا ملک تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اور اس کا افیکٹ جو تھا پوری دنیا کے اوپر آیا، تیل کتنا مہنگا ہو گیا، اور یہ اس بندے نے کرایا تھا ٹونی بلیئر نے، اب وہ یہاں آ رہا ہے غزہ کے غزہ۔ تو اب انہوں نے کہا جی معافی چاہتے ہیں یار، غلطی ہو گئی ساری، یہ تو غلط ہو گیا۔ تو ایسا مجھے ایک چیز بتائیے گا، میں ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں آج اس چیز کو، ڈی ملٹرائزیشن کرنا مطلب حماس سے اسلحہ لینا، حماس سے ٹھیک ہے نا؟ اسرائیل سے تو اسلحہ نہیں لیتے نا، ٹھیک ہے؟ اسرائیل سے ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ لانا مطلب ٹونی بلیئر ٹائپ لوگ لانا، گوروں کی گورنمنٹ، ٹھیک ہے؟ تعمیر نو کرنا، عربیوں سے پیسے لے کے تعمیر نو کر اس کے وہاں 5 اسٹار ہوٹلز اور ریزارٹ بنا دینے، اور وہ جو 5 اسٹار ہوٹل اور ریزارٹ ہوں گے امریکنز کے ہوں گے، امریکنز کے ہوں گے، پیسہ اربوں کو لگے گا، پیسہ اربوں کو لگے گا، مطلب سب کچھ امریکہ کو ملے گا، سب گرا کے وہاں پہ نئی چیزیں بنا کے انہوں نے کہا یہ دیکھو کیا زبردست ونڈرفل شہر بنایا ہم نے، اور یہ جی ٹرمپ نے کیا، ٹرمپ نے کیا، پیسہ مسلمانوں کا، پیسہ مسلمانوں اور خون بھی ادھر مسلمان، خون بھی مسلمانوں کا، زمین بھی مسلمانوں کی، تو طاقت اسی طرح سوچتی ہے۔ تو وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ جی ان کے پاس نیوکلیر ویپن ہے، پھر امریکہ نے خود اس کے اوپر اٹیک کر کے کہا کوئی نیوکلیر ویپن نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ خود یہ کہہ رہا ہے کوئی نیوکلیر ویپن نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا جی وہاں پہ لوگ نکلے ہوئے ہیں وہ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، تو ان کے حقوق کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں کوئی وہاں پہ احتجاج نہیں ہو رہا، کوئی انسانی حقوق نہیں ہے، کوئی انسانی حقوق غصب نہیں کیے جا رہے، سب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم مطمئن نہیں ہیں ان سے، تو ہم تو حملہ کریں۔ تو یہ جو حملہ ہے یہ نہ نیوکلیر ویپنز کے لیے کیا جا رہا ہے، نہ وہاں پہ پروٹیسٹ کو سامنے رکھ کے کیا جا رہا ہے، امریکہ نے فیصلہ کر لیا تو اس نے کر لیا۔ وہ کہتے ہیں نادر شاہ درانی جو تھا نا، اس نے ہندوستان کے اوپر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا نا، تو اس نے ایک دن اس نے دربار لگا کے اس نے کہا کہ ہم نے دلی کے اوپر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اب فوری طور پہ آپ سب وجوہات تیار کریں۔ اچھا،
वही हो रहा है। उन्होंने कहा फैसला हमने कर लिया, वजूहात आपने तैयार करने, तो उन्होंने अपने मशीरों को लगा दिया कि वजूहात तैयार की जाए। और वो जो 3 वजूहात उनके सामने रखी गई थी, उसके अंदर पहली वजह यह थी कि बहुत अरसा हो गया दिल्ली पे हमला नहीं हुआ कोई। तो ताकत फिर इसी तरह फैसला करते। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि जी हमने पिछली बार हमला किया था और उनके न्यूक्लियर वेपन्स खत्म किए, तो मजा नहीं आया, तो हमने सोचा है कि दोबारा हमला करते हैं। दोबारा हमला कर। हाँ, हमने सोच लिया वजूहात आप तैयार करें। तो कभी ये वजह तलाश कर लेते हैं कि प्रोटेस्ट हो रहा है, वो प्रोटेस्ट हो नहीं रहा। कभी कहते हैं कि हो सकता है थोड़ा सा न्यूक्लियर बचाओ, कभी वो कह लेते हैं जी ये पेट्रोल लोगों को देते हैं, तो हम पेट्रोल नहीं इनको तो ऐसे देंगे। बस ये तो फिर ये है कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं सारे। अभी ईरान तो अगली बारी किसी और की, फिर किसी और की। ना अच्छा चलो साहब, इसी टॉपिक में आखिरी एक चीज मुझे ये बता दीजिएगा कि अमीर कतर का शहबाज शरीफ को फोन आया है और वो मुश्तरक वस्ता की सूरत हाल पे तबादला ख्याल जी। है। पाकिस्तान का क्या इस वक्त किरदार है पूरे मामले में? देखिए पाकिस्तान ना सोच रहा है, वेट एंड सी है। ये ज़हन में रखो कि पाकिस्तान ने ना अभी तक ईरान की सपोर्ट में कोई बयान दिया है, ना अमेरिका की सपोर्ट में बयान दिया है। समझावा वो दोनों को रहा है और दरमियान में जो है ना पाकिस्तान सफारतकारी कर रहा है। अब ये जो कतर की तरफ से मैसेज आया ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि कतर को मैसेज दे रहा है पाकिस्तान के जरिए ईरान को, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कतर जो है वो टारगेट है इस वक्त, क्योंकि ईरान ने धमकी दे दी है कि अगर आपने गड़बड़ की तो हमने यहाँ से उड़ा देना है, अल अदीद को उड़ा देना। अल अदीद को उड़ा देना। तो अब कतर जो है ना फंसा हुआ है इस दौरान। ठीक है। तो वो मुझे लगता है कि जो अमीर कतर ने पाकिस्तान से रब्ता किया है, वो कोई फेवर लेना चाहता है, कोई फेवर देना चाहता है, या पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है मैसेजिंग के लिए। तो अब पाकिस्तान जो है ना फौरी तौर पे ईरान से रब्ता करेगा। तो अब कल देखें कि कौन, या मियाँ शहबाज शरीफ साहब फ़ोन करते हैं उनको ईरान को, या फिर इसहाक डार साहब करेंगे, ये यहाँ से कोई बंदा जाएगा। तो अगर ये गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सफारतकारी कर रहे हैं कतर के लिए, और कतर जो है ना वो वरीड है इस सारे मामले में। और ये सारे मामले का मास्टरमाइंड और खेलने वाला सारों के साथ अमेरिका है। उसे ही पता है उसने क्या करना है, बाकी सारे बस। अब वो देखें, कतर भी तो समझता है ना जी, अगर अमेरिका का दोस्त है इसराइल, लेकिन उसने कतर के ऊपर हमला कर दिया था पिछले दिनों, तो क्या कर लिया किसी ने। बिल्कुल ठीक है। चलें आप चाहिए, हमारा आ गया लास्ट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाकिस्तानियों के वीजे बंद कर दिए हैं और ये भी बंद किए हैं अमेरिका ने। ये अमेरिका कर क्या रहा है, मेरी समझ से बाहर है। पूछते हैं इस टॉपिक। अब ये सिर्फ पाकिस्तान के वीजे बंद नहीं हुए, 75 मुल्कों के वीजे बंद हुए हैं, और उनके अंदर सारे जो मुल्क हैं वो बहुत हैं। जब पाकिस्तान है, सोमालिया है, रूस है, ईरान है, इंडिया का भी समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं है इंडिया इसके अंदर। फिर अफगानिस्तान है, ब्राज़ील है, नाइजीरिया है, थाईलैंड है, इराक है, कुवैत है। बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं इसके अंदर, 75 मुल्क हैं। लेकिन ये जो वीजे बंद किए गए, ये इमिग्रेंट वीजे बंद किए गए, जो लोग इमिग्रेशन लेना चाहते हैं वहाँ, जो रहना चाहते, जो वहाँ पे रहना चाहते हैं, जो वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। मेरा ख्याल है जो सियाती वीज़े हैं या बाकी जो वीज़े हैं उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगी। 21 जनवरी से ये पाबंदी लग जाएगी। 21 जनवरी से पहले पहले जो प्रोसेस है वो जिनका हो गया सो हो गया। 21 जनवरी के बाद किसी का कोई प्रोसेस नहीं होगा, और फिर उसके बाद अगली तारीख तक इसको होल्ड किया जाएगा। अब नेक्स्ट जो ऐलान करेगा अमेरिका, तो फिर उसके ऊपर देखा जाएगा कि वैसे तो इमिग्रेशन के ऊपर पाबंदी लगाई जा रहा है अमेरिका ने, और उसमें अब उन्होंने लिस्ट जो उसको 75 कर दिया, जिसके अंदर पाकिस्तान को भी शामिल कर दिया। ठीक है। और ये कहा जाता है अमेरिका की तरफ से कि जी हमारे जो टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, वो जो इमिग्रेंट्स हैं वो आके खा जाते हैं, वो सोशल सिक्योरिटी ले लेते हैं, यहाँ पे आके इमदाद हासिल करते रहते हैं, बच्चे पालते रहते हैं, मुफ्त तालीमें दिलवाते हैं सबको, अपने इलाज करवाते हैं। तो ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो वो मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, उन्होंने, मेरा ख्याल डंडा उनके हाथ में है, वो जहाँ उनको बंदा नजर आता है खड़का देते हैं उसको। तो सब ये जंगों पे तो टैक्स पेयर का पैसा नहीं लगता ना, ये तो फ्री में हो जाती है। ठीक है यार तू बड़ा शैतान है। तो ये था नाजरीन आज का स्पेशल व्लॉग। यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। एक बात स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी आप बहुत घटिया हैं, मैं पूरे व्लॉग में टाइम नहीं मिल रहा, मैंने कहा बोल देता हूँ। चलें खैर, लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। खालिस्तान को बिल्कुल नहीं भूलना, पाकिस्तान जिंदाबाद।